میں چھٹ کر بار دی مجھے وطن سرکار دا ہوئے، میں چھٹ کر بار دی وطن سرکار دا ہوئے، میں پھلاں وانگ کھڑ جاواں جے چمن سرکار دا ہوئے، کدی سوگ نہیں رکھ دے قدم اس کر دے وچ یارو، کدی سوگ نہیں رکھ دے قدم اس کر دے وچ یارو، جس گھر وچ دنے راتی جشن سرکار دا ہوئے، جس گھر وچ دنے راتی جشن سرکار دا ہوئے، جدوں بدن سرکار دا ہوئے، میں لب ہوا کاشا دے بدن سرکار دا ہوئے، جدوں مینوں میرے سنگیو لحد دے رکھنا، جدوں مینوں قبر اندر رکھنا تے دعا کرنا، میرے کھان دے وچ شالا ملن سرکار دا ملن سرکار دا ہوئے، میں پھلاں وانگ کھڑے جاواں جے چمن سرکار دا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك ي
سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجا لیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو محفل کی ایک ظاہری خوبصورتی ہے، جس طرح ہمارے احمد بھائی نے لائٹنگ کی ہے، ساؤنڈ کا اہتمام ہے، آپ آئے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں، تو یہ محفل کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ تو یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجا لیا۔ تو پتہ چلا کہ جو محفل کی روحانی خوبصورتی ہے وہ سونے آقا پہ درود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ سرکار دو جہاں والی بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پہاڑ شروع ہوئے نا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا ایمان افروز نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو بھی پہاڑ اور جو بھی درخت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ تو اس وقت کے پتھروں کو بھی پتا تھا کہ نبی پر سلام پڑھنا ہے۔ آج کل کے کئی پڑھے لکھے جاہلوں کی بات نہیں سمجھ، مقدر کی بات ہے۔ تو درود و سلام یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو جب بھی پڑھا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے، جس حال میں بھی پڑھا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اور جو مریض لا دوا ہو، مریض لا دوا انہوں کہندے نے جیدے بارے سے ڈاکٹر کہتے ہیں تو لے جو ہم کرے دعا کرے، جو مریض لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ الادب المفرد یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ آج کی زبان میں یہ کہہ لے کہ فالج کا ایک اٹیک ہو گیا، پاؤں کام کرنا چھوڑ گیا، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ دوست آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے گھر آئے، تو جب دیکھا نا عبداللہ ابن عمر لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں کام نہیں کر رہا، پاؤں کے پٹے شل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اے عمر، اے ابن عباس، آج اے عبداللہ ان کو آج پکارو جن سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اے عبداللہ آج ان کو پکارو جن کے ساتھ تم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں کہ اسی وقت عبداللہ ابن عمر نے مدینے کی طرف منہ کیا اور 3 مرتبہ پکارا یا محمد یا محمد یا محمد، 3 مرتبہ حضور کو پکارا۔ تو جب پکارا نا تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ پاؤں جو کئی مہینوں تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی عبداللہ ابن عمر نے حضور کو پکارا ہے تو ساتھ ہی وہ پاؤں حرکت میں آ گیا۔ اور عبداللہ ابن عمر کی اپنی وہ ججمنٹ کیا تھی، اپنے ان کے بیان کیا تھے، کہنے لگے خدا کی قسم مجھے تو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں بیمار تھا، مجھے تو یوں لگا ہے کہ جیسے کسی نے رسی کے ساتھ میرا پیر باندھا ہوا تھا، جیسے ہی حضور کو پکارا ہے رسی کھلی۔ اب یہ حضور کے وصال کی بات ہے، حضور ظاہری طور پر وصال فرما چکے ہیں، عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں ہیں، بستر عدالت پر ہیں، اور وہاں سے حضور کو پکار رہے ہیں اور حضور مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ تو یہ نام محمد کی کیسی برکتیں ہیں کہ وہ مرض جو بظاہر لا علاج ہے، لیکن جب صدقے دل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا، حضور کو پکارا گیا، تو ابھی الفاظ منہ میں ہی ہے، اللہ نے شفا کی دولت عطا۔
تو یہاں کے تاجدار بریلی فرماتے ہیں نا کہ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ کا معنی تو خدا کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کو دل کا قبلہ ادھر سیدھا تو کرے نا، کو ڈائریکشن تو اس کی سیدھی ہوگا۔ اب ہاتھ کار والے ہیں، دل یار والے ہیں، نماز کے اندر سجدے سر سجدے میں ہیں، خیالات کہیں اور ہیں، دعا میں ہاتھ ادھر ہیں، خیالات تخیلات کہیں اور ہیں، روح کہیں اور بھٹک رہی ہے، تو پھر انعامات بھی تو ویسے مل رہے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو روحانی طور پہ جسمانی طور پہ سرنڈر کر کے یکسوئی کے ساتھ مراقبے کی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے نا، تو یہ تو بارگاہ ہی ایسی ہے جہاں غلاموں کا تڑپنا ان سے دیکھا ہی نہیں جاتا، لیکن کوئی پکارے تو صحیح نا محبت کے ساتھ۔ تو اس لیے درود پاک کو اپنا وتیرہ بنا لے، اپنی بلند آواز سے دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ احمد بھائی کی خوش نصیبی ہے، ہماری بھی خوش نصیبی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی انہی کو ہوتی ہے جن کو پتا ہو نا مجھے یہ کوئی انعام ملا ہے۔ احسان فراموشوں کو خوشی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے نا، اس نے مال حلال کمائی سے کمایا، اس کو اس کی قدر ہوگی۔ ایک بندہ گیا پسٹل لے کے، انہیں وہ کن پٹی دے اٹھتے رکھیا، وہ مال لے آیا، انہوں اس مال کی قدر ہوئے گی، انہوں نہ ہنگ لگی نہ پھڑکڑی۔ تو اسی طرح جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور کے آنے سے ہمارے اندر تبدیلی کیا ہے، ہم تھے کیا، ہم تھے کیا، اور اس ہستی کے ساتھ جب لگے ہیں ہم بن کیا گئے، تو ان کا تو ایک ایک لمحہ میلاد مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ جن کو پتہ لگ جائے، احساس ہو کہ ہم کہاں تھے، اور اللہ نہ کرے اگر اس محبوب کے دعوت میں آتے تو کہاں ہوتے، آگے ہیں تو کہاں ہیں، تو جب وہ کمپیریزن کرتے نا، موازنہ کرتے ہیں، تو ان کا دل بھی لمحہ لمحہ حضور کا میلاد مناتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے۔ محمود و ایاز، ان کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، آپ کا ایک وزیر تھا، بڑا عقلمند تھا، ایاز۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وزیر جب بن گیا نا، تو ظاہر کہتے ہیں ہر ذی نعمت جو چیز ہوتی ہے نا وہ حسد کی جاتی ہے، جیلس ہوتا ہے۔ تو یہ قابل تھا، بڑے بڑے وہ وزیر مشیر نیچے رہ گئے، اس کو ترقی مل گئی، یہ بادشاہ کا وزیر خاص بن گیا۔ کچھ حاصل اس کی طاق میں رہتے تھے، موقع ملے ایدہ کام ختم کرائی۔ اب اس ایاز کا یہ کام تھا کہ روزانہ وہ کچھ دیر کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا تو اس کمرے کے اندر جاتا تھا، اندر سے کسی لگا لیتا تھا، اور کچھ لمحات کے بعد وہ پھر باہر آ جاتا۔ اب حاسدین کو موقع مل گیا، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دی، بادشاہ سلامت، ایاز کو اپنا خزانہ چوری کرتا ہے، اور روزانہ اس وقت وہ کمرے کی کنڈی اندر سے لگا لیتا ہے، اور پھر کافی دیر کے بعد کنڈی کھولتا ہے جب وہ خزانے میں طرف ٹکانے لا لینا کہیں دفن کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو اب اگلا دن آئے تو مجھے بھی بتا۔ وہ بھی صاحب فراست اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے اگلا دن آیا۔ جب وقت آیا نا، ایاز اپنے کمرے گیا، اندر کنڈی لگا لی، تو وہ بیلی تو پہلے تیار تھے، مخبر صاحب، اس نے کہا بادشاہ سلامت آ جاؤ، ہوں ہی اندر گیا۔ بادشاہ آ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، کنڈی کٹکھٹائی، ایاز باہر آؤ۔ ایاز پریشان کہ بادشاہ نے کبھی اس وقت آواز نہیں ماری، یہ کیا، اور خود آ گئے، کوئی خادم بھی نہیں بھیجا۔ تو کہا حضور میں تھوڑی دیر تک آتا۔ تو بادشاہ کو حاسدین کان بھرنے لگے کہ حضور یہ اب خزانہ ٹھکانے لگا کے ہی آئے گا، اب تو آپ کو ہماری بات پہ یقین آ گیا نا، آپ کے کہنے کی کنڈی نہیں کھول رہا۔ تو جب بات شکوک و شبہ سے آگے گئی نا، تو بادشاہ نے یعنی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جلدی اور فوراً ابھی دروازہ کھول۔ تو ایاز کے اندر سے آواز آئی کہ حضور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کو میں دروازہ کھول کے دکھا سکوں۔ تو حاسدین نے پھر کہا کہ حضور یہ ناٹک کر رہا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا تم جیسے بھی ہو فوراً دروازہ کھولا۔ اب جب دروازہ کھلا
تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی گئی۔ ہوا کیا؟ دیکھا یہ کہ وہ جو وقت کے بادشاہ کا وزیر خاص ہے، اس کے کپڑے پر، اس کے تن پر پھٹے پرانے کپڑے اور ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ہے اور ایک ٹاٹ جیسا لباس ہے پھٹا ہوا۔ محمود غزنوی پر سجدہ طاری ہو گیا۔ وہ حاسدین بھی جو ہے وہ ایک نمبر سکتے میں آگے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تم نے کیا اولیاء بنا رکھا ہے؟ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا نا تو اس وقت میرا یہی لباس تھا اور یہ میری جوتی تھی۔ آپ کے دربار کی نسبت سے اللہ نے مجھے عزتیں دی، آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت روزانہ میں کچھ وقت نکال کر اس کوٹھڑی کے اندر اسی لباس کو پہن کر اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ ایاز، دنیا کی رعنائی اور سلطنت کے نشے میں کہیں بھول نہ جاؤ، جب آیا تھا تو تیری یہی اوقات تو تھا یہ بس اس لیے میں روزانہ اپنے اوقات کو یاد کرتا ہوں۔ اب یہ تو ایک واقعہ تھا۔ آئیے مسجد نبوی کا منظر ہے، امام طبرانی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ مسجد نبوی کا منظر ہے، حضور کے صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہے، جلسے کی شکل میں سرکار مسجد میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ فرمایا کس وقت؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ یہ ہے میرا۔ ادھر ایاز روزانہ اپنے اوقات کو دیکھ کر اللہ کا شکر کر رہا ہے اور ادھر یہ صحابہ بیٹھ کر حضور کی آمد پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے، جہاں پتھر دیکھا وہیں سر جھکا لیا، جہاں آگ دیکھی اسی کو خدا مان لیا، نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، کہ بڑا جانور دیکھا اس کے آگے جھکے، سانپ دیکھا اس کو دیوتا مان لیا۔ یا رسول اللہ ہماری زندگی تو جانوروں سے بدتر تھی۔ سونے جیسے ہی آپ آئے ہیں، آپ کے دامن کرم کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، تو وہ زندگی جو بستی کے اندر تاریکی کے اندر گم ہو چکی تھی، اس زندگی کو آپ کی نسبت کے صدقے رب نے اتنی بلندی کے چاند لگا دیے ہیں کہ آج ہم جب یاد کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا تو رونا آتا ہے کہ ایک برے خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن سونیا جب حال دیکھتے ہیں تو خوشحال ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہم تھے، اور آج آپ کے دامن کرم سے لگنے کی برکتیں کیا ہیں کہ آج ہم جیسے لوگ ہیں کہ جن کی تعریف میں رب قرآن کی آیتیں اتار رہا۔ بس جب یہ یاد آیا ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ حضور آپ جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ سرکار نے فرمایا حلیف نہ، میرے صحابہ حلف دو کہ تم واقعہ یہی کر رہے تھے؟ عرض کی واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم ہم یہی کر رہے تھے۔ تو جب حلف دے دیا نا تو سرکار مسکرائے، گلے قدس کی پتیوں پہ چاند لیا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو میں نے حلف لیا نا یہ اس لیے نہیں لیا کہ مجھے کوئی تمہاری بات پر بے تباری تھی، نہیں، بلکہ سرپرائز بڑا پیارا تھا اس لیے تم سے حلف لیا۔ اب صحابہ متعجب ہو گئے، متجسس ہو گئے کہ کیا وہ انعام تھا، تو گلے قدس کی پتیوں پہ چاندنی آئی، رحمت کے الفاظ پڑھنے لگے، اور حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں آرام کر رہا تھا، جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور آ کر سلام عرض کیا اور پیغام دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کے یار آپ کی آمد پر میرا شکر کر رہے ہیں نا، آپ کی آمد پر جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں، ان کی یہ خوشی منانا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس وقت رب عرش کے سارے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کے لیے فخر محسوس کر رہا ہے۔
اب بتائیے اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہ نہیں جی اس دور سے لائٹنگ دکھاؤ تو منا دے. لائٹنگ ان بیچاروں پر دیے ہوتے تھے جنہوں نے اپنی جان ہی پیچھے نہیں رکھی، تو وہ اس کو بنا. اگر لائٹنگ ہوتی تو وہ لائٹنگ قربان نہ کرتے. کیا خیال ہے؟ تو یہ میلاد کا خرچہ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا. وہ تو اپنی جان دے دیتے تھے کہ حضور یہ جان مال عزت آبرو اولاد ماں باپ سب آپ کی ملک ہے، حضور جب چاہیں جیسے چاہیں ہم آپ کی ملک ہے، ہمیں قبول فرمائیں. تو ان وہاں کے وہ جو انہوں نے دیکھا لائیاں سی تھی لاما، انہوں نے چٹیاں لائیاں سی تو لاما کہ بھائی انہوں نے تو سر سروائے تو اترواؤ. تو یاد رکھیں کسی چیز کی بنیاد مل جانا یہ اسلام کی بنیاد ہوتی ہے. اب میلاد کا ثبوت مل گیا نا کہ مسجد نبوی میں ہیں، اجلس جلسے کی شکل میں ہے اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو کیا یہی میلاد آج سنی نہیں بنا رہا؟ اب میلاد شروع کا بدعت ہے، میلاد کہاں سے آ گئی؟ قرآن سے ہے. لیکن قرآن بھی تو اس کو سمجھ آئے گا نا جس کو کسی پیر کامل کی کسی مرد کلندر کی جھاگ لگی ہو. ورنہ گمراہ قرآن کے اندر خود ارشاد ہے کہ کئی ایسے ہیں جو مجھے پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں. تو قرآن بھی اسی وقت سمجھ آتا ہے جب استاد عاشق رسول ہو، استاد آنکھ والا ہو. تو جب آنکھ والے کے بعد بیٹھیں گے نا تو پھر ایک آیت یا دو آیتیں یا ایک سپارہ نہیں بلکہ قرآن کی ہر زبر زیر پیش نعت مصطفیٰ کا خزانہ نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں، ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کی آمد سے پہلے دونوں عرض میں پھیلا ہوا. آج وہ خرچے پہ اعتراض کرتے ہیں. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے وہ اونٹنی والا واقعہ بڑی دفعہ سنا ہوگا نا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر وہ اونٹنی بیٹھی، سنیا نا، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ وہاں آپ کے گھر میں بیٹھی جب ہجرت مدینہ میں حضور آئے ہیں تو وہ اونٹنی وہاں بیٹھی نہیں تھی. اب اس کے پس منظر میں بتاتے ہیں کہ 1000 سال پہلے، کتنے سال؟ 1000 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا. کیا نام تھا؟ تبا رضی اللہ عنہ. یہ 400 بڑے بڑے عالموں کے ساتھ مکے کی زیارت کے لیے آیا. جب مکہ شریف پہنچا نا تو وہاں وہ فارغ ہوا تو پھر اس نے یثرب کا سفر کیا جس کو آج مدینہ کہتے ہیں. اس وقت اس کا نام یثرب سا ویران جگہ تھی، بیماریوں کا گھر تھا. جب وہاں یہ پہنچا نا تو وہ جو 400 مفتی تھے اس وقت کے عالم تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے جب نشانیاں دیکھی نا تو کہنے لگے تبا ہم ساری عمر تیرے ساتھ رہے ہیں، جہاں تو گیا وہیں گئے، لیکن جو نشانیاں ہمیں اپنی کتاب کے اندر نبی آخر الزمان کی ملی ہے نا وہ نشانیاں ساری اس جگہ میں موجود پائی جا رہی ہیں. اب تو نے جہاں جانا ہے جا، ہم تو اب یہی رہیں گے اور اس کا انتظار کریں گے. لو بتائیں ملا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ بولیے. آمد مصطفیٰ کا میلہ وہ جو ہے تذکرہ یہی تو ملا ہے. تو باش کے رسول کا اس نے کہا یار پھر میں نے بھی کیا کرنا ہے پیچھے جا کے، سلطنتیں ساری اسی نبی آخر الزمان پہ قربان ہے، میں بھی یہی ڈیرا ڈالتا ہوں، اسی کا انتظار کر دیں. یمن سے سامان منگوا لیا، 400 گھر بنوائے گئے. کتنے؟ 400. اور وہ جو 400 مفتی تھے نا ان 400 مفتیان کرام کے لیے 400 لونڈیاں 400 باندیاں خرید کر انہیں آزاد کر کے ان کی شادی کروائی گئی. 400 گھر آباد کیے گئے. اب اس نے اپنے لیے ایک محل بنوایا اور ایک ڈبل سٹوری مکان اس نیت سے بنایا کہ اگر میرے زمانے میں حضور آ جائے تو یہاں کرتا. اب بتائیے تھوڑی جی لیٹنگ تے 2 دیگاں دے اوتے فتوا لگ جاتا، وہ فضول کرچی ہے تو کتنا نے دا پورا شہر ہی آن کے مصطفیٰ سے سجا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اب یہ انتظار کر رہے ہیں
کرتے کرتے جب کچھ سال گزر گئے نا تو بوڑھا ہو گیا، اس کو پتہ چلا کہ میری زندگی میں شاید وہ نبی آخر الزمان نہیں آئیں گے۔ اب اس نے ایک خط لکھا، خط کا مضمون خلاصہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جب آپ کو یہ خط ملے تو آپ گواہ رہیے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا۔ اب اس خط کو لکھا، اس میں مور لگائی، موروں کا دور ہوتا تھا، عام مور نہیں لگائی، سونا منگوایا گیا، اس کو پگھلا کر سونے کی مور لگائی۔ اب وہ خط نسل در نسل پشت در پشت منتقل ہوتا رہا، اور یہی وہ خط تھا اور یہی وہ گھر تھا جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ جو گھر تھا نا جہاں اونٹنی رکی تھی، یہ وہ گھر تھا ڈوبا ہوا۔ یہ تھا اس کا پس منظر۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ اونٹنی اس لیے یہاں رکی تھی کہ یہ وہی گھر تھا جو طلباء نے حضور کے لیے 1000 سال پہلے بنوایا ہوا ہے۔ بتائے کیسا آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ جنکشن، سبحان اللہ۔ اب اگلی سنیے، حضور جب اس گھر کے قریب آ گئے نا تو لوگوں کا مجمع ہو گیا، عاشقوں کا، ہجرت مدینہ تھا، مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور پہلی دفعہ آئے ہیں۔ اب میں تو نہیں جانتا آپ کون ہے، آپ کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ اب مجمع کھڑا ہے، سامنے کچھ افراد کھڑے ہیں، تو حضور نے ایک شخص کی طرف انگلی کر کے کہا اے ابو لیلہ وہ خط دو جو تمہیں دیا گیا ہے میرے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب، اور علم غیب سے یہ علم غیب تو کیا ہے؟ حضور پہلی دفعہ مدینے تشریف لا رہے ہیں، مجمع پہلی دفعہ اکٹھا ہوا ہے، بندہ مجمع کے اندر کھڑا ہے، حضور نے صرف یہ نہیں بتایا کہ ابو لیلہ وہ ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ خاتم اس کی جیب میں ہے۔ اے ابو لیلہ وہ خط دو جو بادشاہ طلباء نے میرے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ تو پیارے اسلام وہی آمد مصطفیٰ، تو اس لیے یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ حضور کی خوشی منانا یہ عام بندوں کے بس کی بات نہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو بولیے سرکار کا۔ تو یہ کرم کی گھڑیاں، نصیبوں کی باتیں، محبت کی باتیں۔ تو محبت بس جو بندے کو نا حضور کی بارگاہ میں پاس کرتا ہے، محبت سچی۔ امام مندری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو بچاؤ مجھے۔ اب آج کئی کہتے ہیں نا یا اللہ مدد باقی سب شرک، تو اونٹ تھے، ان کیڑا پتہ لگا، اونٹ کو نہیں پتا بھی اللہ ہی مددگار ہے، اس کو پتا اللہ مددگار ہے، لیکن اس کی عطا سے نبی بھی مددگار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ پوچھا لیا کی عرض کی حضور میں آپ کے کچھ انصاری غلام ہیں، ان کا اونٹ ہوں، بچپن سے ان کی خدمت کر رہا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا، وزن نہیں زیادہ اٹھایا جاتا، یا رسول اللہ ان کے کسی بچے کی شادی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ گوشت پورا نہیں ہو رہا، تو ان کے کسی باپے نے کہا اچھا پورا نہیں ہو رہا ہے، ان کے آمدہ نہیں رہا ہے، انہوں کر لو۔ یا رسول اللہ وہ باتیں کر رہے تھے بھی اسی کو ذبح کر لو۔ سونیا میں تو بھاگا آپ کے پاس آیا کہ ساری عمر کی غلامی کا یہ ذبح دے رہے ہیں کہ کام کا نہیں رہا تو کرے پکا کے کھا لو۔ ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی، وہ انصاری نوجوان جو تھا وہ بھی پیچھے آ گیا اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے فرمایا اونٹ تمہارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارا۔ فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ عرض کی سونے ایسی بات کی، وہ تو حق ہے، ہمارا کچھ بجٹ یا اخراجات لمیٹڈ تھے، ہم نے سوچا کہ چلو اسی کو ذبح کر لیں۔ تو جب انہوں نے اقرار کیا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا یہ اب تمہارے کام کا نہیں ہے؟ یہ اب تمہارے کام کا نہیں ہے؟ یہ تمہارے کام کا نہیں؟ عرض کی تھی سونے فرمایا ہمیں دے دے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری ماں باپ مال جان اولاد اولادیں مال جان سب کچھ آپ کا ہے، قبول فرمائے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، اس کا ملک تاکہ پتہ چلے کائنات کو کہ جو حضور سے ہم سے محبت کرے وہ چاہے کسی کام کا نہ ہو وہ ہمارا ہوگا۔
عرض کی حضور آپ 100 درہم دے دیں. اب 100 درہم لے لیے، اس کو دے رہی ہے انصاری نوجوان کو، اور اس کے بعد بڑا پیارا جملہ بولا جو ہر عاشق کی جان ہے، بلکہ ہر عاشق کی منظر ہے وہ جملہ. اور وہ جملہ بتاؤں کیا تھا؟ حضور نے 100 درہم جب اس کے مالکوں کو دے کے فارغ کر دیا نا، تو اس اونٹ کی طرف دیکھا جس کو دنیا منہ نہیں لگاتی تھی، نکارا تھا. فرمایا اے اونٹ تو اب ہمارا ہے. غور کریں یار اس جملے میں کیسی چاس کہ حضور خود بھیگ لیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خرید رہے ہیں اور خریدا اس لیے ہے کہ کل تک پتہ لگ جائے کہ جیبوں کوئی نہ پہنچنا ہوئے اودا بھی بارگاہ رسالت سے مول ہونا. اس لیے پیسے دیے تھے کہ کسی کے کام کا نہ بھی ہو، لیکن جب دربار مصطفیٰ پہ آ جائے، در مصطفیٰ کا مرنا بن کے آ جائے، تو پھر اونٹ ہو یا حبشی بلال ہو، پھر اس کی وہ قدر ہوتی ہے کہ جنت کے اندر اس وقت تک جو ہے نا حضور فرماتے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص جو ہے وہ بلال ہوگا. میری امید کی بہار. تو یہ ہے حضور سے محبت کی وفائیں. لیکن محبت کریں، سودا اداکاری نہ کریں. کہ میں آج وہ سخت جملہ بول گیا ہوں، معافی کیجیے. اداکاری نہ کریں. کیا یار زندگی تو نہیں ہے، ایکٹنگ ہے نا. محفل میں آئے، محفل میں سنا، سر ہلایا، سبحان اللہ کہا، اس کے بعد وہی زندگی، وہی سرکل، وہی بے نمازی، وہی صبح 8 بجے اٹھنے کا معمول، وہی حرام خوری، حرام کاری. تو پھر یہ مزہ تو نہیں ہے محبت کا. محبت تو یہ نہیں کہتی. محبت تو کہتی ہے ایک دفعہ آ گئے تو بس ختم کہانی. اب یار جانے یار کا کام. محبت تو ایسی ہو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ مردہ بدست زندہ. جیسے کوئی سار ہوتا ہے نا پھٹے میں مردے کو بہلا رہا، وہ کدی وہ ہاتھ چکلا تو وہ مردے نے کدی کیا کہ نہیں یار تو پہلے میری ہاتھ چکلا یا میرا پہلے سر توڑا. کدی مردہ بولے وہ تو کہہ نہیں چل دی غصال. ایسے ہی ہے نا. تو بس ایسی محبت کہ یار کہے رات ہے تو رات ہے، دن ہے دن ہے. تو یہ تو محبت نہیں ہے. تو پھر وہ ایتھوں نہیں سوچا لگتا ہے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، نماز کے لیے نہیں جانا، داڑھی نہیں کھانی، والدین کو ویسے ہی ستانا ہے جو معمول ہے، حرام اگر کھا رہے ہیں کما رہے تو ویسے ہی کرنا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ اپنے زندگی کے وہ دن جو ہے نا، جیسے کونوں کا بیر ہوتا ہے نا، وہ آنکھوں پہ اس کے کھوپے چڑھے ہوتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ایک سرکل میں. تو جب آنکھیں کھلتی ہیں نا، وہ پہلے کہتا ہے پتہ نہیں میں کتنا کی سفر طے کر رہے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے جہاں سے چلے تھے وہی کھڑے ہیں. تو یہ انداز مومن کا نہیں کرنا چاہیے. چینج لائے. کوئی تو ایک ایسی محفل ہو نا یار جس میں ہم بیٹھیں اور دل سلف اٹھا جائے. کوئی تو ایسی میلاد کی محفل ہو جہاں کوئی دل کو چوٹ لگے، ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آ جائے. کوئی تو ایسا لمحہ ہو. یہ محفل عام چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت لائٹلی لیا ہوا. اللہ کے فرشتے بخاری شریف کی روایت ہے پر بچھان کھڑے ہوتے ہیں جہاں اللہ اور اس کا ذکر ہوتا ہے. اب وہاں خود دیکھ لیں وہ کیسی روحانیت ہے. تو یہ عام جگہ نہیں ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہا اٹھ فریدہ ستیا میلہ دیکھن جا جے کوئی مل گئے بخشیا تم ہی بخشے. تو یہ میلہ وہ نہیں ہے جب موت کھو ہے. یہ میلے وہی ہے اللہ والوں کی محفل جہاں ذکر خدا، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اور نیند سے مراد وہ نیند نہیں ہے غفلت کی نیند. اٹھ فریدہ ستیا. کب تک سویا رہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں نا انسان سو رہا ہے جب موت آئے گی جاگ جائے. یہ کہاں میری بیوی بچے بینک بیلنس اسٹیٹس کوٹھی یہ کدھر آ گیا؟ بس فرماتے انسان سو رہا ہے جب موت آئے گی. تو اسی موت کی جو نیند ہے نا اس سے اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ہی دیکھن جا جے کوئی مل کے بخشیا تم ہی بخشیا. حضرت حاتم یسر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ایک محفل میں بیان کر رہے تھے. ایک
کفن چوری کرنے جا رہا تھا، اس نے وہ دیکھا بندوں کا کٹ، انہیں میں بھی سنا کی کہتا بابا پیچھے ہو بیٹھ گیا. آپ نے دعائے خیر کی کہ یا اللہ اس مجلس میں جو تیرا سب سے گندا بندہ ہے آج اس پہ کرم کر، اس پہ آج کرم فرما. ہاتھ منہ تے پھیرے اس بیلی نے بھی قبرستان چلا گیا، قبر کھودی، کفن نکالا نہ جب تو حاطف خیب سے آواز آئی، اے بندے میں نے آج تجھے اپنے یار کی دعا کے صدقے بخش دی ہے، پھر آ گیا گناہ کرنے. بس دل کو چوٹ لگ گئی، گھر آیا، کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، مسجد میں آ گیا کہ توبہ کے مرفوع. جب مسجد میں آیا نا تو آگے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود، تو ایتا تھا کوئی نامی گرامی بندہ مسجد آ جائے نا بھول کے تو ذرا ایک دفعہ تھا پریشان ہو. تو جب دیکھا کہ یہ کفن چور ہے، آیا مسیحی کھڑا تو سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیلیا کدھر تو کدھر ہے؟ تو کفن چور بھی اب پکا سی کہندا بابا جی ایک پاسے دعاواں کر کے تقدیراں بدل دو، دوسرے پاسے آپ ہی پوچھ لو کدھر. نگاہ ولی نے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اللہ کا ایسا میلہ ہمیں مل جائے، ساری عمر یوں تو نہیں رہنا، نہ محفل کروا لی اس کے بعد نہ خود بدلے، نہ گھر بدلا، نہ کردار بدلا، نہ روح بدلی. اور روح وہی بیمار کی بیمار، وہی غیبت چغلی عیب جوئی بغض حسد کینے وہ سارے کیڑے اندر سے کھا رہے ہیں، آنکھوں میں وہی بے حیائی کے پردے ہیں. تو پھر عشق مصطفیٰ جلوہ مصطفیٰ کہاں سے نظر آئے؟ اب پہلے دور دیا سیاریاں مائیاں ہوتی تھیں نا، یہ بزرگ بیٹھے ان کو بھی پتا ہوتا، یہ جملہ مشہور تھا کہ یار گندے برتن جو دودھ نہ پائی اللہ کا نور ہوتا ہے. دودھ کو اللہ کا نور کہتے ہو، اللہ کا نور ہے، سونے بھانڈے سے سونی طرح دھو کے پائی. تو ایک دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے تو جلوہ مصطفیٰ اگر یہ برتن ہی گندا ہوگا تو کدھر سے آئے گا؟ تو اس کی صفائی اندر سے بغض نکالے، حسد نکالے، عیب جوئی نکالے، جیلس پنا نکالے، کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا بند کر، اچھا گمان رکھے. ایک شخص کو مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے کھار میں دے کے پوچھا ما فعل ربک، ابو جی تارنا اللہ نے کی معاملہ کیتا؟ کہنے لگا بیٹا میرے کو پلے تو کچھ کھ نہیں، لیکن پھر بھی میرے رب نے کرم کر. اچھا ابو جی کیڑی گل کو رب نے پسند آ گئی؟ کہنے لگا کہ میرے رب نے فرمایا ہے بادم البدے میں نے تجھے اس لیے بخشا ہے کہ تیری ایک عادت تھی کہ تو اپنے دشمنوں کا ذکر بھی چنگے لفظوں میں کرتا تھا. اس نے کبھی اپنے دشمنوں کا تذکرہ بھی برے لفظوں میں نہیں کیا تھا، تو رب کو یہی اس کی ادا پسند آتی. آپ تو دو جنے بیٹھے ہو یہ تیجے کا ذکر شروع نہ ہو گئے، انہوں بلینر طرح دیڑنا دے لگ پا. وہ کہندا نہیں چاہو نہیں پتا ایتا بھی ہے. تو یہ تو ہمارا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیبت کی مشین ہو نا چیکنگ کی، جس طرح مختلف پیمانے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کی ہے، کوئی شوگر، وہ انسٹرومنٹ طرح طرح کے، تو فرماتے ہیں اگر کوئی غیبت چیک کرنے والی کوئی مشین ہو نا اور اس کے اندر آپ کے 1 گھنٹے کی گفتگو ڈالی جائے تو پتا چلے کہ کتنی ہزارہا غیبتیں آپ نے کر کے اپنا بیڑا پہلے کرے. آج کیوں نماز میں مزہ نہیں آتا؟ کبھی سوچا مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ بندے کو جب بخار ہو کھانا چنگا لگتا نہیں، وہ کڑا تو جب روح زخمی ہے تو مسجد میں کدھر سے؟ یہی تو مقصود ہے جس نے تجھے مسجد سے دور کیا. ایک صوفی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو میں نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، نہیں، وہ کہہ رہے اللہ سے توبہ کیا کرو، وہ عیب، وہ پاپ اور وہ گناہوں کا ناسور ڈھونڈو جس کی وجہ سے نماز روٹ گئی ہے. قرآن نے تجھے چھوڑ دیا، تیری کیا اوقات ہے تو مسجد میں نہ آئے؟ تو کون ہونا مسجد نہ ہونے والا؟ وہ تجھ سے راضی ہی نہیں ہے، وہ بلاتا ہی نہیں ہے. وہ بلائے تو تیری تو آج 3 بجے کھلتا ہے، تجھے جو ہے وہ چین نہیں آئے مسجد کے بغیر. فرماتے ہیں اپنے اندر وہ پاپ جھوٹ جس کی وجہ سے نماز تجھے چھوڑ کے سجدے تجھ سے ناراض ہو گئے، قرآن تجھے چھوڑ کے چلا گیا. فرماتے ہیں جب وہ ناسور، وہ عیب چاہے وہ والدین کی نافرمانی کی شکل میں ہو، حرام کھانے کی شکل میں ہو، اس کو ڈائیگنوز کا تشخیص کا جھوٹ جب وہ مل جائے اب اس کو سمجھا. اور دور کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا پھر کچھ دن کے لیے نا دنیا سے ناتا توڑ دے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر ایک کونے میں بیٹھ اور اپنے آنسوؤں کا دریا بہا، ان آنسوؤں کے ساتھ، ان اشکباری کے ساتھ اپنے دل کے سنگ کو دھو اور دعا کر اس بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے دل کے اس میل کو دھو دے۔ اور پھر امام غزالی کا فتویٰ فرماتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہی دیکھیں گے کہ ایک بندہ مسجد میں کونے میں بیٹھا رویا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، کپڑے میں جذب ہو گیا اور صاف ہو گیا۔ فرمایا دنیا تو یہی دیکھے گی لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوگی۔ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ قطرے آنکھ سے نکلے، گال پہ نہیں گرے، بلکہ تیری روح اور تیرے دل پہ گرے اور تیرے دل کی گندگی کو دھو کر وہ سب پہنچا۔ یہ انداز اللہ کرے ہمیں چاہتا۔ آج والدہ فوت ہو جائے میں رونا آتا ہے، فطری عمل ہے۔ کاروبار میں لاس ہو جائے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی دنیاوی نقصان ہو ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کبھی اس لیے رونا آیا کہ آج میری نماز چھوٹ گئی، کبھی اس لیے رونا ہو کہ یار میں 40 سال کا ہو گیا، مجھ سے قرآن ہی نہیں پڑھا گیا، مجھے یہی نہیں پتا الحمدللہ کہنے تھے، الحمدللہ کہنے تھے۔ بی ایس سی کر لی، ماسٹر آف بزنس ٹیکنیکل ڈپلوما کر لیا، ایم فل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، فلاں جو ہے وہ طرح طرح کی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن مجھے قرآن نہیں آتا۔ کبھی اس لیے رونا آیا کہ یار کتنے عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے، میری ماں میرے سامنے ہے، کبھی مجھے پیر چومنے کی سعادت نہیں ملی، کبھی والد صاحب کے ہاتھوں تک میرے ہونٹ نہیں پہنچے، کیسا بدنصیب ہوئی۔ کیا ان چیزوں کو یاد کر کے کبھی اشکباری ہوئی؟ رونا بھی ہے تو دنیا کے غم میں، دنیا کی ٹریجڈیز، دنیا کے کرائسس کے لیے، کبھی اس لیے نہیں رویا کہ یار میں 40 سال 40+ ہو گیا، قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی، غسل کا طریقہ نہیں آتا، حرام حلال رزق کمانے کے طریقے نہیں آ رہے، طلاق کے مسائل نہیں آتے، اولاد جوان ہو گئی ہے، اولاد کی تربیت کے اصول نہیں پتا مجھے۔ کیا یہی مسلمانیت ہے؟ اگر کھانا پینا رات کو سونا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ انسان نہیں، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، چارہ کھاتا ہے، وہ مستی کود کرتا ہے، ہلتا جلتا ہے، شام کو وہ بھی سو جاتا ہے۔ اگر تیری بھی زندگی یہی ہے تو پھر تجھ میں اور جانور میں فرق تو نہیں۔ اگر تجھے بھی سورج کی کرنیں اٹھاتی ہیں کہ اٹھو تو مزہ تو نہیں ہے، مزہ تو تب ہے کہ تجھے اذان اٹھائے، اذان اٹھائے۔ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، گفٹ دیا جاتا ہے نا، برتھ ڈے پہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تاڑے رواج ہے کہ بندہ بول لو کہ دیا جاتا ہے۔ ارشد بھائی جانے گفٹ بندے کی پرسنالٹی کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اب کسی بزرگ کی برتھ ڈے ہو تو بندہ انہوں کھلونا دے دے، گڈی دے دے، کی وہ خوش ہوگا کہ یار منڈے نے میں نمزاد کی بتا۔ اگر کسی بچے کی سالگرہ ہو چھوٹے کی، اس کو بندہ کوئی کتاب دے دے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ خوش ہوئے گا، روئی جاؤ گا پڑھنے کی۔ کتاب بزرگ کو دیں گے تو خوش ہوگا، چھوٹا سا کھلونا بیبی کو دیں گے تو خوش ہوگا۔ تو یوں ہی حضور کی بارگاہ میں تحفہ یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، بولیے۔ تو اب جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نیت کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نیت کرنا بندے کا کام ہے، پورا کرنا رب کا۔ صدق کے دل سے کہیں کہ یا اللہ جو غفلت، جو سستی ہونی تھی ہو گئی، آج کے بعد کما ہوں کوشش کروں گا تیرے اور تیرے یار کے رستے پر چلنے۔ اور جب رستے پہ چلیں گے نا، خدا کی قسم یہ دنیا کے مسائل سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں بڑی برکتیں ہیں، باہر نکل کے تو دیکھو، اسلام میں بڑی برکتیں ہیں، بندے کی بڑی پہنچ ہے۔ اور جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ویسے خزانے نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب خزانے نظر آتے ہیں نا تو پھر وہ کچھ اور چیزوں کے مزے لے چکا ہوتا ہے، وہ خزانے کی طلب ہی نہیں۔ اور جتا ایک بندہ مٹھائی بنا، آپ مٹھائی بھی دکان سامنے منگی تو رسگلے دے کے مجھے پانی آ جاتا، تو وہ جو بنانے والا ہے اس کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیوں؟ وہ بیچ میں رہا ہوتا تو دل ہی پڑتا تھا۔ تو اسی طرح یہ اللہ والوں کو جب خزانے نظر آتے ہیں تو جب وہ حضوری والی ملاقات، سرکار کے جلوے کے چہروں کے جلوے نظر آتے، پھر ان کے سامنے یہ دنیا کے خزانوں کی اوقات نہیں رہتی، ان کے سامنے یہ کچھ نہیں ہوتا، ان کی ڈائریکٹ آگے نظر ہوتی ہے، وہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، کام ان کے کہیں اور ہوتے ہیں۔
ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا ایک جمعے میں، خطیب صاحب، تو انہوں نے کوئی حدیث بیان کر دیا کہ حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، کوئی حدیث بیان کی۔ اس محفل چے خطبے چے ایک بندہ بزرگ بیٹھے تھی جہاں بال بکھرے ہوئے سی، پھٹے پرانے کپڑے، سادہ یا حلیہ، اس نے ایسے نا چہرہ اوپر کیا اور اس خطیب کو نا جیسے میں بیٹھا ہوں تو اس کو ایسے انگلی کی کہ یہ بات نہ کر، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ ہن ایک نامی گرامی خطیب ہوئے جہدے نال حضرت علامہ مفتی ابن مفتی فلاں فلاں لقب لگے، مجمع دے اگے 2000 دا بیٹھا ہوئے تے ایک سادہ یا بندہ اٹھ کے ٹوک دے تو مفتی صاحب دا پارا کتنے جاؤ؟ وہ مفتی صاحب جلا جو تیری کیا حیثیت ہے، تو نے مجھے روکا، تیرے پاس کیا حوالہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضور کی نہیں ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، تو مان جاؤ۔ اب وہ جب سیختا ہو گئے نا مفتی صاحب، گرم ہو گئے، تو وہ جو درویش تھا نا وہ جلال میں آ گیا، کہہ رہا اچھا پھر نہیں مانتا نا، نہیں مانتا، چل اوپر دیکھ، ایسے اشارہ کیا اوپر دیکھ۔ اب وہ جب ایسے مفتی صاحب نے اوپر دیکھا تو حضور جلوہ گر ہیں اور فرما رہے یہ تو کہہ رہے سچ ہے، یہ جو کہہ رہے نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ بعض خرقہ پوش بھی ایسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، جب وہ مر جائے تو ان کا کوئی جنازہ نہ پڑے، کوئی وی آئی پی نہیں، بس جب وہ بیمار ہو جائے تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں لینا جائے، اور مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتا، روڑے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی شان کیا بتائی؟ سرکار نے فرمایا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لینا تو رب اس کو وہ ویسی ہوتی ہے۔ تو یہ انعامات ہیں، لیکن یہ انعامات روح کی پاکیزگی کے ساتھ ثابت رکھتے ہیں۔ اب میں چاہوں کہ نماز بھی پڑھوں، ساتھ نیٹ بھی چلتا رہے، نماز بھی جاری رہے، ساتھ لڑکیوں کو بھی دیکھتے رہیں، بد نگاہی کا بھی سلسلہ رہے، پھر وہ اپنے آپ نال ہی دھوکھا بازی یا کسی دے نال نہیں، اپنے آپ میں بندہ چکر دے رہے ہیں۔ اور یہ قیامت والے دن جب کھلیں گے نا تو صرف ہاتھ میں ایک چیز ہوگی، اس کا نام ہے پچھتاوا۔ دوبارہ اس کو ریپلیس یا دوبارہ اس کو تلافی کا موقع نہیں ملے گا کہ اچھا یہ زندگی تم نے گناہوں میں گزار دیا اور 60 سال لے لو اس میں نہیں کیا، نہیں، یہی سانسیں ان کی سرمایہ کاری کریں، کہیں سبحان اللہ۔ اب حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا اس کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو کبھی غور کیا کہ تیرے ایک سانس کی مالک کی بارگاہ میں اتنی اہمیت ہے کہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو تیری پرواز جنت تک چلی جائے، تو جے تو اپنی زندگی ساری نہ رخ یار وال موڑ لگے تو قیامت والے دن موڑ کے رہے، کیسا مزہ ہے۔ قبر میں حضور خوش ہوں گے جی نہیں کہ میرا یار وفادار بن کے آیا، غداری کر کے نہیں آیا، دل دکھا کے نہیں آیا، اپنی حیثیت کے مطابق میری سنتانہ کام کر کے آیا۔ یہی پیغام دعوت اسلامی کا الحمدللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے آپ بھی اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مرضی پورا 1 نمبر گلی میں اجتماع ہوتا ہے۔ اس دفعہ آپ کے لیے بہت ایک گرینڈ خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور پورے پاکستان کے نگران ولی کامل حضرت علامہ محمد شاہد اتاری مدعز اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں، اور کہاں آ رہے ہیں؟ 12 والا گراؤنڈ، 27 جو آ رہی ہے 27 اکتوبر جمعرات کو عشاء کے بعد وہ پروگرام شروع ہو جائے گا باہر والے گراؤنڈ میں، اور تقریباً پورے ڈسٹرکٹ سے پورے ضلع سے گاڑیوں کے ذریعے قافلے آئے ہیں۔ تو اب نیت کر لیں۔ ویسے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں 40 بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو وہاں تو 1000 عاشقان رسول آئے گی، اور پھر وہ جو ہستی آ رہی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ان کی بڑی کرامات ہیں، وقت نہیں ہے، بڑے اللہ والے ہیں، وہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، روئیں گے، ہم بھی ساتھ گڑگڑائیں گے، تو انشاءاللہ وہ کہنے نا مثال آ کے وہ باتھو نال کہانو بھی پانی لگ ہی جاتا ہے، تو انشاءاللہ کرم نوازی جب ہوگی نا تو ہمارا بھی
کام ہو جائے گا. جب دعا کے لیے بڑے بڑے نیکوں کے ہاتھ اٹھیں گے ساتھ ہم بھی اٹھائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کرم نوازی ہوگی. نیت کرنے کی انشاءاللہ اس اجتماع میں بھی شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.